اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ سے امیدیں اور خواہشات کا بیان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو امت سے پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض فرما لیتے ہیں، تو نبی کو اس کے لیے پیشگی اور میر سامان بنا دیتے ہیں، یعنی پہلے جا کر انتظام کرنے والا۔ اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو نبی کی زندگی میں ہی اس پر عذاب بھیج دیتے ہیں، اور نبی ان کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، تو اس امت کو ہلاک کر کے جب وہ اس کو جھٹلاتی اور نافرمانی کرتی ہے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں پیغمبروں کی بابت اللہ کے ایک قانون کا ذکر ہے جس سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو ڈرانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ترغیب دینا ہے، تاکہ قیامت والے دن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض حاصل کر سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سالار اور پیشرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی بابت خبر دیتے ہوئے اس کا قول نقل فرمایا، میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سونپتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اسے ان برائیوں سے بچا لیا جس کی تدبیریں اس کے مخالفین نے کی۔ فائدہ، یہ ایک نیک آدمی وہ ہے جسے قرآن نے آل فرعون کہا ہے۔ اس نے فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے روکنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے پر اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، اس لیے اس نے اپنی تقریر کے آخر میں یہ الفاظ کہے جس میں اس نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینے کا اعلان کر کے اللہ سے اچھی امید وابستہ کی۔ چنانچہ اللہ نے بھی اس کی امید کے مطابق اس کی مدد فرمائی اور پھر فرعونیوں کے قید و مکر سے اسے بچا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کی سوچ کے مطابق ہوں، یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ اللہ کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو جنگل میں اپنی گمشدہ چیز کو پا لیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے، اور جو میرے ایک بالست قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، تو میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بخاری مسلم۔ اور یہ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک روایت میں الفاظ ہیں۔ فائدہ، اس میں توبہ کی عظمت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی ترغیب ہے، لیکن جس طرح بنا ہل چلائے اور بیج بوئے فصل کی پیداوار کی امید رکھنا ایک بیوقوفی ہے، اسی طرح اچھے اعمالوں کے بنا اللہ سے اچھی امید رکھنا بھی ایک نادانی ہے۔ یہ مانو ظاہری عمل کی ترغیب ہے، کیونکہ عمل کے بنا کسی بھی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ اچھے عمل کرنے والا اللہ سے اچھی ہی امید رکھے گا اور برے عمل کرنے والا بری امید، اور اسی کے مطابق اللہ کا معاملہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ہوگا، اچھی امید رکھنے والے سے اچھا اور بری امید رکھنے والوں سے برا، کیونکہ دونوں کی بنیاد ان کے اپنے عمل پر ہوگی اور انہی عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔